السلام علیکم جی معین انیٹن بنیر. اچھا بھائی، یقیناً جتنے بھی پاکستانی ہیں اور جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی اس حالات کے اندر پریشان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو ٹیمپو بنا تھا اور جو لوگ موبلائز ہو گئے تھے اور جن لوگوں کو پاکستان سے پیار ہونے لگا تھا، اب یقیناً جب وہ سوچتے ہیں کہ یہ کسی دو تین بندوں کے لیے یا خصوصاً ایک طاقت کے لیے سب کچھ دو پہ لگا دیا گیا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کی سول سپریمیسی انشور ہونے میں بڑا ابھی وقت لگے گا. ایک عمران خان تھا جس نے لوگوں کو ایک سوچ دی، ایک پاکستان سے محبت رکھنے والا ذہن اور ترقی کی طرف لے کے آنے والا ذہن بنایا. لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ اگر پارٹی سے ادارہ بنتا تو میرے خیال میں اچھا ہوتا، یا اگر کسی کو پتا تھا کہ یہ لوگ غدار اور سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش میں تھے، تو پہلے سے اگر یہ ایکسپوز ہوتے تو کم از کم ان کو ورکر پکڑتے اور ان کو وہاں پہ جانے نہ دیتے، اور کم از کم یہ چیز جو ہوئی ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس یقیناً اسٹرینتھ انہوں نے بنایا ہوا تھا. اور مولانا نے کوشش کی، لیکن اس کوشش کا بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ ایٹ دا اینڈ یہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھے گا، لیکن یہ ماحول بنانے کی کوشش میں ہے. اور اگر آپ آئینی اختیارات کے اندر جتنی بھی کمی لے کے آتے ہو تو جو بنیادی ڈھانچہ تھا، وہ جو اصل شکل تھی قانون کی، وہ بدل گئی ہے اور ابھی اختیارات سارے حکومت کے پاس چلے گئے ہیں. اب جوڈیشل کمیشن کے اندر جو 14 لوگ آئیں گے، وہ اگر ججوں کی تعیناتی اور یہ چیز کریں گے تو وہ حکومت کی ثوابدید کے اوپر ہوگا. اب جس نظام جو سب چیز سے بالا تر تھا اس کو ابھی ہم نے یقیناً عام جیسا ادارہ بنا دیا ہے، جس طرح اسکول کے اندر ہوتا ہے، جس طرح پولیس کے اندر ہوتا ہے. سیاسی وابستگیاں ان لوگوں کا بھی رکھنی پڑے گی. جس طرح آرمی کے اندر اگر 4-5 لوگ ہو تو اس میں وزیر اعظم کو اختیار ہوتا ہے، تو انتہائی ایک غلط طریقہ ہے اور اس کا انجام ٹھیک نہیں رہتا. اور اس طرح بھی جج اگر 3 سینئر موسٹ ہے تو وہ یہ بھی وزیر اعظم کی اختیار ہوگی، جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہوگا جس کے اندر سارے لوگ ان کے ہوں گے. تو وہ اگر تین موسٹ سینئر میں ان کو کوئی پسند نہیں آتا ہے تو 14 بھی کر سکتا ہے. تو یہ غلط روایت چل پڑی ہے اور یہ انتہائی یقیناً لوگ موبلائز ہو گئے تھے، ایک ٹیمپو پکڑا ہوا تھا، لیکن خان کے بغیر جتنی بھی لیڈرشپ ہے ورکر کے بغیر وہ فیصلہ جات نہیں کر سکے جس کی ضرورت تھی. انہوں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی، لیکن ایک لیڈر ہوتا ہے اور ایک سیاستدان ہوتا ہے. لیڈر اندر تھا اور سیاستدان کبھی کبھار اپنے مفادات کے لیے بھی لڑتے ہیں، اور کبھی کبھار ان کی کچھ پریشانیاں جب بڑھتی ہے تو پھر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اب ایک مرحلہ تو ختم ہوا جس طریقے سے بھی ہوا، اور جتنا مسلسل 5 گھنٹوں کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہو کے ان کے کیسز ختم نہیں ہوتے، اور یہ کیونکہ یہ بہت ضروری تھا، یہ 25 تاریخ سے پہلے ہونا چاہیے تھا. ابھی یہ جو کچھ کریں گے آج رات تک سب کچھ معاملہ نمٹا دیں گے. لیکن ایک تو ان لوگوں نے کوشش کی ہے، ایک کوشش اللہ کرتا ہے، اور حسینہ واجد نے اپنے ارد گرد ایسا حصار بنایا ہوا تھا کہ کزن ان کا آرمی چیف تھا اور سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن جب لوگ نکلے تھے تو پھر کچھ بھی نہیں تھا. اب کم از کم پارٹی کو بردباری سے سوچنا پڑے گا، اور جو لوگ اس چیز کے اندر اگر ووٹ اس نے کیا ہے، اگر ووٹ نہیں کیا ہے لیکن اگر وہ انوالو ہے تو ان کو تو میرے خیال میں بس آج ہی پارٹی سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس طرح کے اس سے ورکر کا پھر مورال ڈاؤن ہوگا اگر نہیں نکالتے.
اور دوسرا ہے کہ اب یقیناً ایک انقلاب آئے گا لوگوں کی طرف سے، اور وکلا برادری اور سول سوسائٹی اور یقیناً جو بھی سیاسی ورکرز ہیں وہ انت تک محنت کے بعد ایک انقلاب کی طرف بڑھیں گے، اور یقیناً اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں کہ اتنا ہم پریشر بڑھائے کہ وہ ہم ان حکومت کو مجبور کرے کہ فریش الیکشن کی طرف چلا جائے، کیونکہ اس مینڈیٹ کے اوپر یہ جو انہوں نے اکثریت حاصل کی، یہ تو آئین کے اندر تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم فریش مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں اور خان کی رہائی کے لیے مسلسل جہد کرتے ہیں اور ڈی چوک ہمارا مرکز ہم ان کو بنائیں گے، تو پھر میرے خیال میں اس طرح ہے کہ یقیناً اگر ہم فریش مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو 100% رزلٹ پی ٹی آئی کو انشاءاللہ تعالی پہلی بھی ملے تھا اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ بھی ملے گا، اور جب 100% رزلٹ ملے گا تو جو 2/3 سی ایس نے جو قانون کے اندر چیزیں بگاڑی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو پھر ضرور انشاءاللہ ختم ہونا چاہیے تھا، اور جو سلسلہ کامیابی کی طرف پہنچ کے واپس ہوا ہے، یقیناً اگر پورے پاکستان سے قافلے ڈی چوک کی طرف جا رہے تھے، لوگ بڑے پرجوش تھے، قافلہ آگے جا رہا تھا، اگر ہم پہنچ جاتے ادھر بیٹھ جاتے اور ٹہر جاتے تو حکومت کے اوپر اتنا دباؤ آتا، لیکن جو ڈراپ سین ہوا تھا ہمارے سی ایم کا، وہ پارٹی کے لیے انتہائی خطرناک نکلا، یقیناً اس کے بعد پھر ورکر کی تھوڑی سی جو جوش اور جنون تھا وہ تھوڑا سا کم ہوا، اور وہ اس بات پہ مجبور ہوا اگر میں بہت محنت کروں گا تو میرے پیچھے لیڈر کون کھڑا ہوگا، تو لیڈرشپ کی فقدان کی وجہ سے وہ ٹیمپو تھوڑا سا ہم نے لوز کیا ہے، اور جب ہم نے ٹیمپو لوز کیا ہے تو اس کے بعد وہ لوگ غائب آ کے انہوں نے ایسی قانون سازی کی ہے جو کم از کم اس کو کچھ دنوں کے لیے اس کی پروٹیکشن اس کو مل جائے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جہد اور جنون کے اندر رہو، اور اس طرح کے یہ جو ڈیموکریٹک نارمز ہے اور یہ جو جمہوری حکومتیں ہے، یہ اس طرح کی یہ امریت کو شکست دے کے جمہوریت کی طرف آتی ہے، اور اس میں بڑے سال لگتے ہیں، اس میں صدیاں لگتی ہے، اور کبھی ایک لیڈر آ کے اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہ یقیناً پائیداری کی طرف اور حدود کی طرف اور لوگوں کو پھر موٹیویٹ کر کے ترقی کی طرف جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ہار نہیں مانا ہے، ہر ایک بندہ سیاسی ہو گیا ہے اور وہ سیاسی شعور رکھنے والا ہو گیا ہے، اور جو کچھ ہوا ہے ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور یہ جو لوگ جس لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان کے بچے اور بچوں کے بچے انشاءاللہ اس نظام اور اس جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے اس کا چھٹکارا نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ حوصلہ رکھیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی مومنٹ اٹھے گی، اور لیڈرشپ کو ابھی چاہیے کہ انشاءاللہ کہ وہ ایک طریقہ اور بنائے، اور احتجاج کے بغیر تو خان کی رہائی ناممکن ہے، کیونکہ یہ تو ابھی عدالت کے اوپر ان کا قبضہ آ گیا ہے، اور پوری عدالت میرے خیال میں ان کے، کیونکہ آئینی کورٹ ان کا ہوگا، اور یہ تب سے انہوں نے جب فائز کی عیسیٰ آیا تھا تو اس زمانے سے یہ چیزیں آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں سمیٹ رہے تھے، اور 63A کے اندر اس نے جب امنڈمنٹ کی ہے کہ جو بھی بندہ جس کو ووٹ دیتا ہے تو اس کو کل اجازت ہے، تو وہاں سے چیزیں یقیناً اس فیصلے سے ہم نے اسلام آباد نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی وہ اپنی کوشش میں لگے رہیں گے اور ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پاکستان سے پیار ہے، پاکستان کے اداروں سے پیار ہے، پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر امپاورمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے انجینئرڈ لوگوں کو شکست دے کے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہم ایک نظام کھڑا کریں گے، ایک عدل کا نظام، ایک مدینی کی ریاست کا نظام، جو ہر ایک انڈیویجول کو اس کے دروازے پہ انشاءاللہ تعالی
بنیادی حقوق دلائے گا، جو اس جہد کے جس کے اندر ہماری جہد شامل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو قوم اٹھی ہے یہ انقلاب کی طرف انشاءاللہ جائے گی، اور انقلاب پھر کسی کا راستہ نہیں روک سکتی، اور ہم انشاءاللہ تعالی دنیا کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ آگے پیچھے ہوتی رہے گی، اور یہ اس طرح ہوتا ہے سیاست کے اندر، کبھی کبھار اگر آپ اپنے جنونی لوگوں کو اور کیپیبل اور کمیٹڈ لوگوں کو اگنور کرتے ہو، اور کسی کوئی اگر آپ کیپیبل کمیٹڈ لوگوں کو نہیں لے کے آتے ہو، اگر آپ کا کرائٹیریا کرٹیسائز ہو، کم از کم لوگ ایک ویژنری لوگ ہونے چاہیے تھے، کمیٹڈ ہونے چاہیے تھے، کیپیبل ہونے چاہیے تھے، وہ آپ کے اپنے شہر کے ہونے چاہیے تھے، اور وہ لوگوں کے اکاؤنٹیبلٹی کا خیال رکھتے ہوئے آگے جاتے، تو یہ چیزیں پھر ہمیں نہیں دیکھنا پڑتی۔ تو آج ایک طرف -1 کے پیچھے سارا سسٹم لگا ہوا ہے، اور دوسرا ایک بندے کو پروموٹ کرنے کے لیے سارا سسٹم بنایا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ خود غلطی کر رہے ہیں، یہ سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہے، اور جب سسٹم کلیپس ہوگا تو سب سے پہلے ان کے اوپر آ کے گرے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔